بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ تاریخ امت مسلمہ، مصنف مولانا محمد اسماعیل ریحان، استاذ تاریخ اسلام، جامعۃ الرشید۔ تیسرا باب، خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ قسط نمبر 1، امت کی قیادت سنبھالنے کا سوال۔ اس وقت ہر شخص بے حد غمزدہ اور مضطرب ہو کر یہ سوچ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ قدرتی طور پر یہ سوال ذہنوں پر دستک دے رہا تھا کہ اب امت کی کشتی کا ملاح کون ہوگا، پیش آمدہ معاملات کس سے پوچھ کر طے کیے جائیں گے، مسائل کے حل کی ذمہ داری کس پر ہوگی، دینی و شرعی امور میں مسلمان کس سے رہنمائی لیا کریں گے۔ صحابہ منصب و اقتدار کے حریص نہیں تھے، مگر یہ سوال ضرور ذہنوں میں ابھر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب کون ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات تک حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما کو اپنے خاندانی قرب کی وجہ سے کسی حد تک گمان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید ان کے لیے حکومت کی وصیت فرمائیں گے۔ ان کا خیال تھا کہ شاید پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی میں نسبی قرابت کی اہمیت بھی ملحوظ ہو۔ یہ دونوں حضرات پوری نیک نیتی سے یہ سمجھتے تھے کہ اگر خلیفہ اہل بیت میں سے ہو تو مسلمانوں کا اتفاق و اتحاد زیادہ پائیدار ہوگا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھ لیں کہ خلافت کس کے لیے طے ہوگی، ہم اہل بیت کے لیے یا دوسروں کے لیے۔ اگر ہمارے لیے طے ہو تو ہمیں اطمینان ہو جائے گا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دوسروں کے لیے طے کرنا چاہتے ہوں تو ہم انہیں مشورہ دیں گے کہ وہ یہ ذمہ داری ہمیں سونپ کر جائیں۔ مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس معاملے میں کچھ پوچھنے سے معذرت کر لی اور فرمایا، اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھیں اور آپ منع فرما دیں تو بعد میں لوگ ہمیں کبھی بھی اقتدار نہیں دیں گے، اس لیے اللہ کی قسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کچھ نہیں پوچھوں گا۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 4447، کتاب المغازی، باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم و وفاتہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ کون جانتا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو قربانیوں میں آگے اور مناصب میں پیچھے رکھنے کے عادی تھے، لہٰذا ڈر تھا کہ خود قیادت مانگنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفا نہ ہو جائیں۔ یہی اندیشہ حضرت عباس کو تھا، ورنہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ اگر انہیں کوئی خدشہ نہ ہوتا تو حضرت علی کو کہنے کی بجائے وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کر سکتے تھے۔ دراصل اہل بیت کو اقتدار ملنا محض ان حضرات کا طبعی میلان اور ایک وقتی رائے تھی جسے وہ مناصب اور مسلمانوں کی فلاح کے لیے اہم سمجھ رہے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی وصیت کیے بغیر چلے گئے تو ان عاشقان رسالت نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے امت کی مصلحت اسی میں سمجھی کہ مسلمانوں کو سیاسی قیادت کا آزادانہ فیصلہ خود کرنے دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد خلافت کے دعوے کے بارے میں ایک لفظ منہ سے نہیں نکالا۔ ہاں، انصار اس معاملے میں پہل کرنے لگے تھے اور ثقیفہ بنو ساعدہ میں ان سے ایک لغزش ہونے لگی تھی۔ پیر کی شام ثقیفہ بنی ساعدہ میں کیا ہوا؟ اس وقت اسلام کا سیاسی و مذہبی مرکز مدینہ منورہ تھا، جس کے مسلمان دو حصوں میں تقسیم تھے، مہاجرین اور انصار۔ مہاجر کم تھے اور انصار زیادہ۔ پھر انصار میں دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ اوس کم تھے اور خزرج زیادہ۔ خزرج کے لوگ اس وقت کسی خاص منصوبے یا پیش بندی کے بغیر اپنے سردار سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس بنے چبوترے پر جمع تھے۔ اسے ثقیفہ بنی ساعدہ کہا جاتا تھا۔ یہاں جمع ہونا خزرج والوں کا معمول تھا۔ اس دوران اگر ان کے ذہنوں میں یہ بات آ رہی تھی کہ مسلمانوں کا اگلا قائد
خزرج سے ہو تو یہ ایک فطری بات تھی، کیونکہ ماضی میں عربوں کے ہاں اقتدار کا انحصار افرادی قوت پر ہوتا تھا، اور یہ حقیقت تھی کہ مدینہ میں خزرج کی تعداد سب سے زیادہ تھی۔ چنانچہ یہ خیال ذہنوں سے زبانوں پر منتقل ہو گیا، اور بعض لوگ کہنے لگے اب خزرج کے سردار سعد بن عبادہ کو امیر بنانا چاہیے۔ ایک انصاری نے بات کو بڑھاتے ہوئے کہا، اور اگر مہاجرین نے اس سے اتفاق نہیں کیا تو ہم کہیں گے ایک ہمارا امیر ہونا چاہیے اور ایک تمہارا۔ یہ ایک ایسا خیال تھا جو امت کی وحدت کو فوری طور پر دو حصوں میں بانٹ سکتا تھا۔ اسی لیے خود خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس سے تو عدم استحکام کی ابتدا ہوگی۔ ثقیفہ بنی ساعدہ میں ہونے والی اس گفتگو کی اطلاع حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ملی، جو ابھی تک مسجد نبوی میں تھے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اگر افتراق کے اس شگاف کو فوری طور پر بند نہیں کیا گیا تو امت کی تقسیم در تقسیم کا عمل شروع ہوتے دیر نہیں لگے گی۔ ان کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات بھی تھے جن میں حکومت اور سیادت کی ذمہ داری قریش پر ڈالی جانے کے واضح اشارات تھے۔ اس لیے انہوں نے ضروری سمجھا کہ انتقال اقتدار کے متعلق لوگوں کے شبہات کو فوراً دور کر کے انہیں آمادہ کیا جائے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے قبیلے کے کسی بہتر شخص کو امیر چن لیں۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ کو ساتھ لے کر تیزی سے ثقیفہ بنی ساعدہ پہنچے۔ وہاں پہلے انصار کے ایک نمائندے نے اپنی تقریر میں انصار کے فضائل اور کارنامے بیان کیے۔ اس کے جواب میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اپنے ذہن میں ایک تقریر تیار کر لی تھی، مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں بولنے سے منع کر دیا اور خود موقع کی مناسبت سے نہایت موزوں گفتگو فرمائی۔ یہ ایک کھلی مشاورت تھی جس میں صحابہ کرام پوری وسعت ظرفی سے ایک دوسرے کی بات سن رہے تھے اور اپنے خیالات کو کسی روک ٹوک اور دباؤ کا سامنا کیے بغیر ظاہر کر رہے تھے۔ سب کا مقصد ایک تھا، اور وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی میں مسلمانوں کی مرکزیت متاثر نہ ہونے پائے اور ایک مستحکم سیاسی نظام تشکیل پائے۔ اس مجلس مشاورت کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلی بڑی مشاورت تھی، مسلمانوں میں شورائیت کا اہم سنگ میل کہا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ارشادات نبوی کی روشنی میں قریش کی قیادت کو ضروری سمجھتے تھے، جبکہ انصار میں سے کسی کو امیر بنانے پر خود انصار بھی متفق نہیں ہوتے۔ اوس والوں کو امیر بنایا جاتا تو خزرج والے ناراض ہوتے، خزرج والوں کو بنایا جاتا تو اوس والے مطمئن نہیں ہوتے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اسلام کی ابتدا سے بات شروع کرتے ہوئے فرمایا، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر مبعوث کیا، پس اللہ نے ہمارے دلوں اور پیشانیوں کو تھام کر ہمیں ان کی دعوت قبول کرنے کی سعادت بخشی۔ آپ نے انصار کی قومی اور دینی خدمات کو سراہتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کیا اور فرمایا، آپ ان تمام فضائل کے بجا طور پر حقدار ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے انصار کے فضائل کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نہیں چھوڑی اور ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دلی تعلق کا اعتراف کرتے ہوئے یہ ارشاد نبوی دہرایا، اگر لوگ ایک راستے پر چلیں اور انصار دوسرے راستے پر تو میں انصار کی راہ پر چلوں گا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے لوگوں کو یہ بھی یاد دلا دیا کہ اس وقت قیادت قریش کو سونپنے میں خیر ہے۔ آپ نے فرمایا، ہم مہاجرین لوگوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار ہیں۔ اللہ کی قسم، ہم آپ لوگوں کی فضیلت اسلام کے لیے آپ حضرات کے کارناموں اور اپنے اوپر عائد آپ کے حقوق کا انکار نہیں کرتے، مگر آپ جانتے ہیں کہ یہ قریش کا قبیلہ عرب میں ایسی قدر و منزلت کا حامل ہے جو کسی اور کو نصیب نہیں۔ عرب قبائل قریشی آدمی کے سوا کسی شخص پر متفق نہیں ہوں گے۔ آپ اللہ سے ڈریں اور اسلام کو پارہ پارہ نہ کریں، اسلام میں سب سے پہلے رخنا ڈالنے والے نہیں بنیں۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مسئلے کا حل پیش کرتے ہوئے فرمایا، امراء ہمارے ہوں گے اور وزراء آپ کے، مگر ایک انصاری سردار حباب بن منذر رضی اللہ عنہ بولے، یوں کر لیا جائے کہ ایک امیر ہمارا اور ایک تمہارا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں، وزارت تمہاری ہوگی اور قیادت ہماری، کیونکہ قریش سب سے معزز سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں اور حسب و نسب میں بھی سب سے اعلیٰ ہیں۔ دراصل دو حکمرانوں کی تجویز پر عمل کرنا اسلامی ریاست کو ابتدا ہی سے سبوتاژ کرنے کے مترادف تھا۔
کیونکہ یہ قدرتی بات ہے کہ ایک سلطنت میں دو بادشاہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ نیز عرب کے لوگ بھی اس بات کو قبول نہیں کر سکتے تھے کہ ان کا سردار پیغمبر کے قبیلے کے سوا کسی اور قبیلے کا ہو۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اس خیال کو مسترد کرتے ہوئے فرمایا، ایک نیام میں دو تلواریں جمع نہیں ہو سکتی۔ اس دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے موقف پر دلیل پیش کرتے ہوئے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے سعد، آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی موجودگی میں فرمایا تھا، قیادت کے ذمہ دار قریش ہیں، اچھے لوگ ان کے اچھوں کے پیچھے چلتے ہیں اور برے لوگ ان کے بروں کی اتباع کرتے ہیں۔ سعد بن عبادہ کو حدیث یاد آ گئی۔ وہ بلا پس و پیش بولے، آپ نے ٹھیک کہا، ہم وزیر اور آپ امیر۔ تب انصار میں سے بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور اپنی قوم کو مخاطب کر کے ولولہ انگیز لہجے میں گویا ہوئے، اے انصار، بلا شبہ ہم مشرکین سے جہاد میں پیش رہے، مگر اس سے ہمارا مقصد صرف اللہ کی رضا پانا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا رہا ہے۔ ہمیں زیب نہیں دیتا کہ اپنی دینی خدمات کے بدلے کسی منصب کے حصول کی کوشش کریں یا دنیا کے طلبگار بنیں۔ بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے تھے اور ان کا قبیلہ ان کا جانشین بننے کا زیادہ حقدار ہے۔ ایک اور انصاری نے پکار کر کہا، بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین میں سے تھے، ان کا نائب بھی مہاجرین میں سے ہونا چاہیے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار تھے، ان کے نائب کے بھی مددگار رہیں گے۔ انصار نے ان کی پکار پر لبیک کہا۔ انصار کے بخوشی دستبردار ہو جانے کے بعد خلافت کا مسئلہ حل کرنا اتنا کٹھن نہیں رہا تھا۔ دو باتوں پر سب کا اتفاق ہو گیا تھا، ایک یہ کہ امیر ایک ہی ہوگا، دوسرا یہ کہ اس کا تقرر قریش ہی سے ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مناسب سمجھا کہ اب اگلے مسئلے یعنی امیر کے چناؤ کو بھی اسی مجلس میں طے کر لیا جائے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، تو بہتر ہے کہ تم لوگ عمر یا ابو عبیدہ کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی غیر معمولی شان اس سے ظاہر تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے تھے اور ان کی امانت اور قائدانہ صلاحیت کی وجہ سے انہیں دار نبوت سے امین الامت کا خطاب ملا تھا، مگر سب کے نزدیک حضرت عمر اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہما سے کہیں بڑھ کر حضرت ابو بکر صدیق کا مقام تھا۔ حضرت عمر کو خود بھی کہاں گوارا تھا کہ وہ حضرت ابو بکر کی موجودگی میں بڑے بنے۔ انہوں نے لوگوں کو پکار کر کہا، تم جانتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی کو نماز کے لیے آگے کیا تھا اور انہوں نے سب کو نماز پڑھائی تھی۔ سب نے کہا، ہاں بالکل۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، تو تم میں سے کون ہے جو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھنا چاہتا ہے؟ سب نے کہا، اللہ معاف کرے، ہم میں سے کسی کو یہ اچھا نہیں لگے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق سے کہا، ہم سب آپ ہی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ ہمارے بزرگ، بہترین انسان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دوست ہیں۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بازو پکڑ کر انہیں بیعت لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھانے پر آمادہ کیا۔ ادھر بشیر بن سعد انصاری رضی اللہ عنہ لپک کر آئے اور سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی اور وفاداری کا عہد کیا۔ اس کے بعد سب ہی ٹوٹ پڑے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس نمائندہ اجلاس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اتفاق ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیعت کیوں لی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خود حکومت کے طلبگار نہیں تھے، مگر اس موقع پر انہیں خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ اگر وہ یہ ذمہ داری خود نہیں سنبھالیں گے تو لوگوں میں انتشار پھیل جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے اپنے الفاظ یہ ہیں، وَتَخَوَّفْتُ أَن تَكُونَ فِتْنَةً بَعْدَهَا رِدَّةٌ، مجھے خوف محسوس ہوا کہ کوئی ایسا فتنہ رونما نہ ہو جائے کہ لوگ بکھر جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل اور تکفین۔ اس دوران خانہ اقدس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل اور تجہیز و تکفین کے امور انجام دینے کی تیاری شروع ہو گئی تھی۔
پہلے دن تو رنج و صدمے اور دکھ کی انتہا کی وجہ سے شمع رسالت کے پروانے ایک سکتے کی سی کیفیت میں تھے۔ اس کے لیے کسی میں ان امور کو انجام دہی کی سکت ہی پیدا نہیں ہو سکی۔ بھلا کون تھا جو اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو مٹی تلے دفن کرنے کی ہمت کرتا؟ کون تھا جو اپنے ہاتھوں سے اپنے جینے کی آس کو نظروں سے اوجھل کرتا؟ اعصاب شل ہو چکے تھے اور ذہنی قوتیں مفلوج، لیکن تقریباً 24 گھنٹے بعد ہوش و حواس بحال ہوئے اور وہ شدید ترین کیفیت جاتی رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ، داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ اور پھپھی زاد حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ غسل دینے اور کفن پہنانے کے امور میں مشغول ہو گئے۔ یہ حضرات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار تھے، اسی لیے یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری خدمات انجام دینے کے زیادہ حقدار تھے۔ تو دوستوں، اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ہاں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔